ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اصرار کرتے رہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہوئے، ناراض بھی ہوئے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کہا نہیں اور جس کام کو کیا نہیں اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ذرا غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں، اس بات کو توجہ سے سنیں۔ جس کام کو اللہ کے حکم سے، اللہ نے بھی حکم نہیں دیا کہ اس کتاب کو جمع کیا جائے، کسی آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے کتاب کی شکل میں، اور کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی حدیث میں حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے مان لیا کہ قرآن کریم کے حفاظ اگر ختم ہو جائیں گے قرآن کریم باقی نہیں رہے گا، لہٰذا انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا تمہیں میں اس بات کا حکم دے رہا ہوں، تمہیں یہ کام دے رہا ہوں، جو کتابت قرآن کریم کے لکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم کیا کرتے تھے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سارا قرآن کریم جمع کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں جلد دوم میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں اس بات کا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اس میں خیر ہے، تم اس کو جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اگر مجھے پہاڑ اٹھانے کے لیے کہہ دیا جاتا وہ آسان تھا، لیکن ایسا حکم مجھے دیا گیا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم۔ اب آئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، ان کا تو رد ہو ہی گیا۔ اب آئے وہ جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے اور حدیث کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی آ جائیں۔ اگر قرآن اور حدیث کی کسی حدیث میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کو لا کر بدلا دیں، کہیں نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنی فراست سے سوچا، مشورہ کیا اور اس بات پر جمع ہو گئے کہ قرآن کریم ضائع ہو جائے گا، آئندہ نسلوں تک کتاب کی شکل میں قرآن کریم موجود نہیں رہے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو جمع کیا جائے۔ مشورہ کیا گیا، میٹنگ بلائی گئی، مجلس منتظمہ قائم ہوئی، ایک ایک صحابی کے پاس قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے، اس کا دور کیا ہے، اور اس دور کرنے کے گواہ بھی موجود ہوں۔ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، صحابہ نے اپنے دل و جگر کو اس کلام اللہ کے جمع کرنے کے لیے قربان کیا، تب جا کر اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی سے سنا ہوا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو سنایا ہو، اس آیت کو، اور اس آیت کو میں نے سنایا ہے، اس کا گواہ بھی موجود ہو۔ کتنی کٹھن شرط رکھی، اتنی سخت شرط رکھی، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہر اس صحابی کے پاس پہنچتے جس کے پاس 2 آیتیں ہوں، کسی نے پتھر میں اس کو لکھا ہوا ہے، کسی نے چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی نے ہڈی پر لکھا، اس کو جمع کیا، سارا قرآن کریم جمع ہو گیا، سارا قرآن کریم جمع ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس چند آیتیں تھیں لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھ دی کہ ہر آیت کے ساتھ آپ نے اللہ کے نبی کو پڑھ کر سنایا ہے، آخر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے، اور اس کے اوپر گواہ ہو کہ میں نے اس مجلس میں سنایا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔
وہ تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیتیں لے کر آئے لیکن گواہ نہیں، پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس کو قرآن کریم میں شامل کر لے لیکن گواہ نہیں۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت نے کہا میری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی گواہی کے برابر بتلایا ہے، میری ایک کی گواہی 2 لوگوں کے برابر۔ اچھا کیا ثبوت ہے؟ صحیح احادیث میں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا قرض وقت پر، لیکن وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا، اس کے جو ساتھی تھے سازشی تھے، اس نے کہا تیرا قرض وصول ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک طریقہ بتلاتا ہوں، ایک اور مرتبہ تیرا قرض وصول ہو، ایک اور مرتبہ تو مانگنے جائے اور تجھے قرض مل جائے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اب جو تو قرض لے کر واپس آ گیا ہے، یہ لیتے ہوئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تھا؟ اس نے کہا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، صرف میں اور میں۔ تو اس یہودی نے کہا جا اور جا کر کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض لوٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں نے تو قرض اس کو دے دیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی گواہ لائے۔ کون گواہ؟ اللہ کے نبی نے کہا گواہ تو کوئی نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضرت خزیمہ کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو میں نے اس سے قرض لیا تھا اور اس قرض کو میں نے لوٹا دیا، اور یہ پھر سے مجھ سے مانگ رہا ہے جبکہ میں لوٹا چکا ہوں، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہ ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہ ہو سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، آپ نے کہا اللہ موجود ہے، ہم نے کہا آمنا ایمان لائے، آپ نے کہا جنت موجود ہے، ہم نے کہا ایمان لائے، آپ نے کہا دوزخ موجود ہے، ہم نے کہا ایمان لائے، آپ نے کہا برزخ موجود ہے، ہم نے کہا ایمان لائے، آپ نے کہا اتنے رسول آئے ہیں، ہم نے ایمان لایا، آپ نے کہا کتابیں نازل ہوئی، ہم نے ایمان لایا، آج اللہ کے رسول آپ نے جتنی غیب کی باتیں بتائی ہیں سب پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے آمنا و صدقنا کہا ہے، دل سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ نے دے دیا ہے، خدا کی قسم دے دیا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خزیمہ تیری ایک گواہی آج کے بعد 2 گواہوں کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا۔ کیا تمہیں یہ واقعہ یاد ہے؟ لوگوں کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یاد آ گیا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس کے پاس ان آیات کو جمع کرنے کے لیے قرآن میں کوئی اور گواہ نہیں ہے، لیکن تب بھی 2 گواہوں کے برابر ہے، لہذا قرآن کریم کو مکمل محفوظ کر لیا ہے۔ یہ وہ جو محفوظ کیا ہے، آج کہتے ہیں کوئی صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو ہمیں قرآن حدیث کافی ہے، پہلے لوگوں نے کہا تھا نبی کو ہٹا دو صرف ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کے بغیر قرآن مکمل نہیں تو صحابہ کے بغیر بھی قرآن مکمل نہیں ہے۔ صحابہ کی اسی جماعت نے قرآن کو مکمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی یوں کہے ہم صحابہ کی جماعت کی بات نہیں مانتے، 20 رکعت تراویح صحابہ نے مانی، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، صحابہ کا اجماع اس بات پر ہو گیا، ہمیں اس کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو کہا جائے گا قرآن مجید کے جمع کرنے والے اصل حق ہی خلفائے راشدین ہیں،
اور اس میں سے بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر ہیں، اور تمام صحابہ اگر جمع ہو کر کسی بات پر متفقہ فیصلہ کر دیں اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ پہلی حدیث، پہلی دلیل اسلام کی قرآن کریم ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے، اور تیسری اجماع امت۔ کوئی کہے صحابہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہا جائے گا ان کے بغیر قرآن بھی مکمل نہیں۔ کوئی کہے حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو کہا جائے گا قرآن کی تفسیر حدیث ہے، حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ہم لوگ قرآن کریم کو برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، اٹھا کر چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ برکت بھی بہت بڑی چیز ہے، عظمت کی کتاب ہے، بہت ضروری ہے، لیکن خدا کی قسم اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ قرآن کریم کل ایک نوجوان کی شکل میں کل قیامت میں کھڑا ہوگا، گریبان پکڑے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اسے جہنم میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت اس کی بات کو مانیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، ایک صورت ایسی ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ جو اس پر عمل کیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، اس کا حق ادا کیا ہوگا، اس کو جنت میں پہنچائے گی، ورنہ اللہ سے جھگڑ کر اس کا فیصلہ جہنم کرائے گی۔ اللہ سے یہ بات وہ صورت کہے گی اے اللہ اس کا فیصلہ کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ بہت مظلوم کتاب بن گئی ہے، ہم اسے چوم کر رکھ رہے ہیں، ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہمارا وقت موبائل پر کتنا گزرتا ہے، ذرا دل سے سوچیں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اہتمام سے وہ اپنے تمام اعمال کو کرنے کی سوچتے ہیں، ہم بھی تھوڑا خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، اللہ کی کتاب سے ہم کتنے دور ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں 4 سال رہے، امت کیوں ترقی سے ہٹ کر تنزلی میں ذلت میں جا رہی ہے، اس کی وجہ بیان کی، اس میں سے ایک قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ صرف تلاوت کر لینا، قرآن خوانی کر دینا، یہ قرآن خوانی بھی جس سے لوگ جو ہے قرآن پڑھا دیا حق ادا ہو گیا، سمجھتے ہیں قرآن برکت کرا دی ختم ہو گیا، نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے اس کے ایک ایک آیت کو سمجھا جائے۔ آج ایک آیت پڑھی، کل دوسری اور چوتھی اور پانچویں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن کے احکام آئے، میری زندگی میں، میرے گھر میں میرا بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے، میرے گھر میں دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن اور قرآن کے متعلقات ریلیٹیوز جتنی چیزیں ہیں اس کا احترام کرنا ایک مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ حافظ قرآن عالم دین کا بھی دل چاہتا ہے لوگوں میں بیٹھے ہنسی مذاق کرے، ان کے گھر دعوتوں میں جائے بیٹھے، لیکن اس احترام کی وجہ سے کہ اللہ نے انہیں جو عظمت دی ہے اس کا وقار گر جائے گا، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک عالم کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے دوست احباب ہوں، دعوتیں ہوں، اور جو ہے ہنسی مذاق ہو، تھوڑا دل بہل جائے، لیکن اس وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے کہ تمہیں جو درجہ دیا گیا ہے اس درجے پر دھبا اور داغ نہ آ جائے۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ دوسرے احباب کو دفن کرنے کے لیے اس قبر کو کھولا گیا تو ان کا کفن بالکل سفید تھا، اور پھر مدینہ میں کئی دن بعد دوسری مرتبہ کھولا گیا بازو میں، پھر دیکھا کہ وہی کفن سفید بالکل موجود ہے۔ تیسری مرتبہ کھولا گیا تب بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے بقیع قبرستان میں اس قبر پر لکھ دیا گیا کہ اس قبر کو اب کھولا نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ان کا کیا ایسا عمل تھا کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا ہے اور برسوں سے ایسے ہی موجود ہے؟ رشتہ داروں نے بتلایا کہ قرآن کریم کا بہت احترام کیا کرتے تھے،
قرآن کریم کے حافظ کا بھی احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی حافظ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نیچے موجود ہوتا، پاؤں کی طرف موجود ہوتا تو پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ بھی احترام ہے، پیٹ نہ کیا جائے یہ بھی احترام ہے۔ میرے بزرگوں، نماز نہ چھوڑی جائے یہ بھی قرآن کا احترام ہے۔ زکوٰۃ نہ دے کر قرآن کے غضب کے مستحق ہوں یہ بھی گناہ ہے، قرآن کا احترام کیے بغیر ہے۔ جن کے حقوق ہے ماں باپ رشتہ داروں کے ادا نہ کیے جائیں، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں بیٹی پرائے گھر کی ہوتی ہے۔ تم قرآن کے ماننے والے ہو یا مہابھارت کے ماننے والے ہو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بیٹی کا حق وراثت میں ہے۔ ہندو غیر مسلم ان کی تہذیب میں یہ ہے کہ بیٹی پرائے گھر کی ہوتی ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں یا غیر مسلم ہیں، بیٹی کا حق نہیں دیا ہے، جائیداد باقی ہے، وہ جائیداد اگر خرچ ہو رہی ہے تو ناجائز ہے، جب تک بیٹی کا حق نہ دے، بہن کا حق نہ دے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اسے چھوڑ کر بھی لوگ اگر احترام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے قرآن کی بے عزتی، بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ بہت سے حفاظ سائیکلوں میں پھرتے رہتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، غور سے سنیں۔ بہت سے حفاظ قرآن کریم کے حافظ لوگ گھر گھر پہنچتے رہتے ہیں، دکانوں میں پہنچتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان سے کہیں آپ کا یہ عمل نہیں ہے، آپ کا یہ درجہ نہیں ہے، آپ کا یہ احترام نہیں ہے۔ ان کو اپنی جگہ میں باقی رکھ کر ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں ہدیہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان سے کہیں آپ کا گھر گھر جانا قرآن کریم کی بے ادبی ہے، آپ کا گھر گھر پہنچنا، دکان دکان پہنچنا قرآن کریم کی بے ادبی ہے، قرآن کریم کی بے عزتی ہے۔ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں کہہ رہا ہوں، دل سے کہتا ہوں، آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ دانشور ہیں، محلے کے بڑے لوگ ہیں، طبقے کے لوگ ہیں، کسی کو دیکھیں تو سمجھائیں، ان سے کہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیوں گھر گھر جانا پڑ رہا ہے، دکان دکان کیوں پہنچنا پڑ رہا ہے، آپ دیکھیں، ان سے کہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، آپ اپنی جگہ رہیں، انشاءاللہ لوگ آپ کی خدمت ضرور کریں گے، آپ کی خدمت کریں۔ مال کا میل ان کو نہ دیں، مال دیں میل نہ دیں۔ مال کا میل کیا ہے؟ مال کا میل کیا ہے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، اس میل کو نکال دو زکوٰۃ تو مال پاک ہو جائے گا۔ یہ میل حفاظ کو، قرآن کریم کے عالم کو، حافظ کو نہ دو۔ اگر غریب ہے لے سکتا ہے، جائز ہے، میں کہتا ہوں جائز ہے یا نہیں ہے اس بات میں نہ پڑو، بہتر ہے یا نہیں دیکھو۔ صدقے کا مال کا میل، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے حضرت نماز پڑھتے ہیں، اتنی کیفیت نہیں ہوتی، اتنا اثر نہیں ہوتا، یہ بات نہیں محسوس نہیں ہوتی، تو آپ حضرات نے ہی تو وہ مال ان کو کھلایا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے اثر دیکھ رہے ہیں۔ بہترین مال ان کی خدمت میں پیش کریں، ہدیہ دیں، عطیہ کریں، ان کو گلے سے لگائیں۔ قرآن کریم کی عظمت ان کی عظمت ہے، ان کی خدمت کریں، اللہ رب العزت بہت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن اور قرآن کی عظمت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے ماننے والے جو غلام تھے حبشی بلال، جو کوڑی کے دام نہیں بکتے تھے، ان کی یہ عظمت ہو گئی قرآن کو مان کر ایمان لانے کے بعد کہ وہ زمین پر چلتے تھے لیکن جنت میں ان کی آہٹ محسوس ہوتی۔ کیسے عمر ابن خطاب، جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، باپ کہتے تھے تو کیا کرے گا کام، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، عمر ابن خطاب بن گئے، اسلام لا کر قرآن کو مان کر ایسے بن گئے کہ ان کی بات سے دو لفظ نکلتے، اللہ کہتا عمر کی بات صحیح ہے، قرآن بنا کر اسے نازل کر دو۔ پھر عثمان غنی بن گئے، حضرت علی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام، قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیں گے. لائٹ بند کر دیں. نظام حافظ صاحب لائٹ جتنے ہیں وہ بند کر دیں. انشاءاللہ 10 منٹ دعا کر لیں گے. دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں. دل کی آواز کا نام، دل کے درد کا نام دعا ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں. اب حضرات پوری جستجو سے، پورے خشوع و خضوع سے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ کر مانگیں. اللہ رب العزت کسی کی دعا کو قبول رد نہیں کرتا، قبول کیے بغیر نہیں رہتا. ضرور اگر کوئی حکمت ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی مصلحت ہے، تو وہ چیز روک کر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ کو منظور ہے وہی چیز دینا ہے تو وہی چیز اللہ رب العزت دے دیتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا دائم بلا خطا ويا قائم بلا زوال ويا ميسر بلا وزير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستغفر الذليل منزول بك كل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم، اللهم إنك جواد كريم، اللهم إنك تواب رحيم، اللهم إنك تواب رحيم، اللهم إنك غفار الذنوب، اللهم إنك ستار العيوب، اللهم إنك غفار الذنوب، اللهم إنك ستار العيوب. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد بعدد من قعد وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو تائیوں کو معاف فرما. اے ہمارے آقا، اے ہمارے پروردگار، کمزور ناتوان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، تیری قدرت کے اعتراف کرنے والے ہیں. تجھے ایک خدا مانتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تیرے سامنے سر سجدے میں جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے ہیں، تجھے واحد لا شریک مانتے ہیں. تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے ہمارے رب، ہم یہ اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں، جان کر بھی کیے ہیں، تجھے ناراض کیا ہے، رات میں بھی دن میں بھی. اللہ جان کر بھی انجانے میں بھی گناہ کیا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے. جب بھی تجھے ناراض کیا اے اللہ تو نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ تو نے ہم پر رحم کیا. ہر گناہ پر آپ نے رحم کیا، ہمارے گناہ کو چھپا دیا. اگر آپ چاہتے تو ہمیں زمین میں دھسا سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو ہمیں ہواؤں میں اڑا کر ہمیں ہلاک کر سکتے تھے. ہمارے گناہ کو دیکھ کر اے اللہ آپ نے ہم پر ستاری کی. ہمارے گناہ دیکھ دیکھ کر آپ ہمیں معاف کرتے رہے. ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں معاف فرماتے رہے. آپ جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، آپ جیسا رحیم کوئی نہیں ہے. اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ کوئی در نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے. اے اللہ امت کی بدحالی پر رحم فرما، امت کی پستی کو اے اللہ بلندی میں بدل دے. اے اللہ امت کی اے اللہ ذلت کو عزت میں بدل دے. مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، قرآن کریم کے احکام پر چلنا آسان فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما. بڑی مشکل سے پالا اے اللہ، بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں پالا. ہماری نجاست کو انہوں نے اپنے آدھوں سے پاک کیا. اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی. اسلام کو پھیلانے کی خاطر اے اللہ بڑی تکلیفیں اٹھائی. اے اللہ تیرے حبیب کا بڑا احسان ہم پر ہے، بڑا احسان ہم پر ہے. راتوں میں اٹھ کر مانگتے رہے،
اے اللہ کیا، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، اگر ان کے اللہ مغفرت ہو چکی ہے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ دوست احباب میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عاجلہ مسمندہ عطا فرما، صحت بہت بڑی دولت ہے، اے اللہ انہیں کسی کا عاجز نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، جب تک زندہ رہیں تیرے اے اللہ تیرے دربار میں سجدہ کرتے رہیں، ایسی توفیق عطا فرما، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اپنا ہی محتاج بنا کر رکھنا، اے اللہ ذلت میں اے اللہ ہمیں نہ رکھنا، اے اللہ ماں باپ کے سامنے اپنی اولاد کے سامنے ہم معذور ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، ایسا نہ ہو میرے مالک، ہم سب کی اے اللہ تمام اے اللہ طاقتوں کو قوتوں کو مرتے دم تک باقی رکھنا، اے اللہ اسی عبادت میں اے اللہ استعمال کرنے کی اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما، اے اللہ سارا رمضان ہماری خدمت کرنے والے ہماری مائیں، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا، سب سے پہلے اٹھ کر اے اللہ خدمت کرتے رہے، بعد میں کھاتے، پہلے ہمیں کھلاتے رہے، کبھی آدھا پیٹ کھا کر بھی روزہ رکھ لیا، کبھی کھانے کا وقت نہ ملا، سب کو کھلا کر ایسے ہی رہ گئے، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاز رکھ لے، ہمارے کپڑے بھی انہوں نے دھوئے، ہمارے بچوں کی اس خدمت بھی انہوں نے کی، ہمارے لیے کھانا بھی بنایا، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ انہی گودوں میں سلطان ایوبی پیدا ہوئے، اے اللہ انہی گودوں میں ٹیپو سلطان پیدا ہوئے، نیک صالح اولاد عطا فرما، نسلوں میں ایمان کو باقی فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے مصلیوں کو، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو، ہم پر احسان کرنے والوں کو، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو، اے اللہ ہمارے ملنے والوں کو، سب کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ سب کی نمازوں کو، تراویح کو، روزوں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ سب کو اپنا اے اللہ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما، اے اللہ جن کی حاجتیں ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، اے اللہ جن کی ضرورتیں ہیں وہ اپنی زبان پر لا نہیں سکتے، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، اے اللہ تمام حاجات کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، حاضرین مجلس جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما، دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ سنت و شریعت پر چلنا آسان فرما، اے اللہ پھر ایک بار تجھ سے عرض کرتے اپنے فضل سے معاف فرما دینا، ہمیں محروم نہ کرنا، شب قدر میں بھی اگر مغفرت نہ ہو، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو تو تیرے حبیب کی بدعا ہے مالک حالات برباد ہو جائیں گے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ آپ معاف نہیں کریں گے مالک، کوئی اور در ایسا نہیں ہے، کوئی اور در ایسا نہیں ہے جہاں جا کر ہم معافی مانگیں، سوائے تیرے کوئی گھر ایسا نہیں ہے، اے اللہ لوگ ایک مرتبہ کہیں گے، دو مرتبہ کہیں گے، تیسری مرتبہ دھتکار دیں گے، باپ بھی کیوں نہ ہو بیٹے کو دھتکار دے گا، اے اللہ تجھے دیتے دیتے میں تھک گیا تو کہہ دے گا، اے اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، حلال روزی عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، طیب روزی عطا فرما دے، پاکیزہ روزی عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما، دل پہ خیال بھی آنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی جتنے حاجات ہیں اپنے فضل سے پورا فرما، حاضرین میں بڑے بھی ہیں اے اللہ جن کے اللہ بال سفید ہو چکے ہیں، اعتکاف میں بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جوانی تجھے پسند ہے، اے اللہ مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، اے اللہ تیرے در پر بیٹھ گئے ہیں تاکہ معاف کرا کر جائے، ان کی دعاؤں میں حصہ بھی عطا فرما دے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر تیرے در پر بیٹھ گئے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، بھکاری بن کر آئے ہیں، تیرے در سے بھیک لے کر ہی جائیں گے مالک، اے اللہ تو نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، عید کے دن بخشنے کا حکم دیا، غریبوں کی ہمدردی کرنے کا حکم دیا، اے اللہ اتنے غریب تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ اتنے غریب تیرے در پر آئے ہیں، معافی کی بھیک عطا فرما دیجیے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا، تیری ایک نظر کی بات ہے، اے اللہ رحم کرم فرما، نفس و شیطان کی شر سے حفاظت فرما، دین پر چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور سے آفات سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل سے ہماری اس دعا کو قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔